بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا عجیب واقعہ۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ چونکہ صاحب عیال تھا، یعنی اس کے بیوی بچے تھے، اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت میں عبادت میں لگا رہوں، مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کر دیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں گیا۔ وہاں پر ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ان مذاہب میں اس وقت یہ بات جائز تھی کہ ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر جہاں کوئی کشتی وغیرہ نہ جا سکے، حق تعالیٰ نے وہاں پر اپنے فضل سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا یہ کام تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا، اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ رات دن اسی طرح گزرتے۔ اس کی عمر 500 برس کی ہو گئی، اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک اس کا جسم محفوظ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، مگر اس کا بدن آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کر۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں نہیں، ہم تجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا، اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل مت کرنا، اسے اتنا دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے کر جائیں گے۔ جہنم کی طرف سے گرم ہوا اور آگ کی لپیٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیاس پیاس چلانا شروع کر دے گا۔ اسی وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا، اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کی حالت میں ہوں۔ آواز آئے گی، کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا، اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا، جس نے خالص 500 برس عبادت کی ہو، وہ اگر پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔
وہ عابد کہے گا میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے واپس لاؤ، پھر اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے بدلے تو آزاد ہو گیا، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی پی لیا اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہذا اب تو برابر سرابر ہو گیا، اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے۔ اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تو دنیا کے نظارے دیکھتا تھا، ایک ایک نظارے کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ ایک کٹورا پانی ہو گیا۔ اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابد تھر تھرائے گا اور کہے گا بے شک اے اللہ، نجات آپ کے فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کر دیا، اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک کا سارا کام اللہ نے کروایا، اور کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے یہ بالکل فضول ہے، بلکہ موقع شکر کہے کہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے دی، اور جنت میں بھی اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو داخل کرے گا۔ محترم عزیز دوستو، آج دنیا میں انسان عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس پر غرور کرتے ہیں، اس پر تکبر کرتے ہیں، اس پر اکڑا کر چلتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان کو عاجز بنا دے، اور اللہ پاک کو عاجزی بے انتہا پسند ہے۔ اگر عبادت کے باوجود آپ کے اندر عاجزی نہیں، اگر نمازیں اور نوافل پڑھنے کے باوجود آپ کے اندر عاجزی نہیں، تو آپ کی عبادت، آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے اور آپ کے نوافل بالکل بے فضول ہیں۔ نماز انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، نماز انسان کو نرم دل بنا دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، بلکہ تمام عبادتیں انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہیں، اور سچی عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان کو نرم کر دے، انسان کو عاجز بنا دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔